الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دس پارے مکمل ہو چکے ہیں اور 11ویں کا ایک حصہ ہم نے سماعت کیا ہے. سورہ انفال نویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، بالکل اینڈ سے. انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت. اس سورت کا آغاز ایک سوال سے ہے کہ یہ آپ سے صحابہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. مال غنیمت کیا ہے؟ جب مسلمان کافروں کے خلاف جنگ کریں اور فتح حاصل ہو اور غالب آ جائیں اور کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت. اور اگر جنگ نہ ہو، ایسے ہی کافروں کا مال مسلمانوں کی طرف آ جائے، جنگ کے بغیر ہی وہ ڈر جائیں، اسے کہتے ہیں مال فے. مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مال، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بقیہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے. تو یہ مال غنیمت ہے. اس صورت میں ایک آیت مقدسہ ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں اور کسی صحابی کو بلاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر بعد حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، لیٹ آئے آپ. تو انہوں نے عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے اللہ کی یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو سب سے پہلے ان کی بات سننی ہے، نماز بعد میں پہلے محبوب کی بات سننی ہے. تو یہ حضور کی بات کا جو آئین ہے یہ قرآن نے یوں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پہ کس انداز سے عمل کرنا ہے. اچھا، پھر اس صورت میں مومنین کی بڑی پیاری صفات کا ذکر کیا. فرمایا نمبر 1، مومن صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ مومن جب اللہ کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. دوسری طرف منافقوں کے بارے میں فرمایا جب یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی بیماری منافقت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کے قرآن کی جب یہ آیتیں سنتے ہیں، پھر فرمایا یہ مومن بڑے ہی اخلاص سے اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں، بڑے اخلاص سے. تو یہ اللہ نے اس صورت کے اندر نشانیوں کو بیان کیا ایمان والوں کی. پھر فرمایا جب تک یہ محبوب تم میں موجود ہے اللہ پوری امت پر ایک ساتھ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. وقفے وقفے سے سیلاب آ گیا، کسی جگہ زلزلہ آ گیا، اس طرح تو ہوتا رہے گا، لیکن پچھلی امتوں میں ایک ساتھ عذاب آیا. عذاب بھی کیسا کہ اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا گیا، زمین کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا گیا.
پوری ہی مخلوق کو ایک ساتھ صف ہستی سے مٹا دیا گیا. اللہ اس طرح عذاب نازل فرماتا رہا. بند کمرے میں گناہ کیا ہے لیکن جب باہر نکلتے تو دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اس نے یہ جرم کیا ہے. کوئی جرم کرتا ہے اسے بندر بنا دیا جاتا ہے, کسی کو خنزیر بنا دیا جاتا ہے, لیکن اس امت میں یہ نہیں ہے. وجہ کیا فرمائی کہ محبوب جب تم ان میں موجود ہو تو ان پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ کس کے صدقے میں ہے؟ آقا آپ کے صدقے میں. پھر اللہ نے 10ویں پارے کے آغاز ہی میں جنگ بدر, غزوہ بدر کا نقشہ بیان کیا ہے. مسلمان جب اس مقام پہ پہنچے مقام بدر میں تو مدینے کے قریب والے حصے میں تھے اور کافر تھوڑا سا دور تھے, لیکن ان کو وہ جگہ ملی کہ جس میں پانی کم تھا اور جگہ پتھریلی تھی. انہیں نرم جگہ ملی اور پانی زیادہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں مدد فرمائی کہ بارش کا نزول ہوا, مسلمانوں نے پانی جمع کیا اور پتھریلی زمین پہ چلنا آسان ہو گیا. ان کے لیے نرم زمین میں کیچڑ بن گیا, وہ چل نہیں سک رہے تھے. اللہ نے اس انداز سے مدد فرمائی مسلمانوں کی اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا, دبدبا پیدا کر دیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی 6 زرے ہوں, لڑنے کے لیے ساز و سامان نہیں, سامنے والوں کے پاس ہتھیار اتنے زیادہ, کھانے کے لیے اتنے زیادہ, سب کچھ موجود ہے, لیکن یہ 313 ہیں. اور حالت کیا ہے کہ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں. بظاہر اتنی قحط سالی ہے اور اتنی کمی ہے رزق کی, لیکن ایمان کتنا مضبوط کہ اللہ نے اس جنگ کو کہا کہ یہ حق و باطل کا عظیم معرکہ ہے, یوم فرقان ہے. آج حق اور باطل بالکل واضح ہو گئے. اس انداز سے ایمان کی مضبوطی. پھر جنگ کے آداب ذکر کیے ہیں. اس سورت کے اینڈ میں فرمایا کہ جو جنگ میں جائیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں, مسلمان آپس میں اتفاق بنائے رکھیں, مسلمان ثابت قدمی اختیار کریں. تو جنگ کے آداب کا ذکر کیا. اس سے آگے سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر بڑی کثرت سے اللہ نے توبہ کا ذکر کیا ہے. بار بار توبہ کے الفاظ آئے تو اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے, لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ حضرت جبریل جب بھی کوئی سورت لے کے آتے تھے تو ساتھ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل کرتے تھے. بسم اللہ پلس سورت. لیکن جب سورت توبہ لے کے آئے تو حضرت جبریل نے ڈائریکٹ سورت پڑھی براءۃ من اللہ, بسم اللہ کو نہیں پڑھا. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورت میں بار بار عذاب کا ذکر ہے, اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر شروع میں نہیں کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ, بہن بھائی, کنبے والے, مال و دولت, اولاد, سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. سب سے بڑھ کر. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے سب سے زیادہ فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ, کہ فرمایا پھر انتظار کرو اللہ اپنا امر لے آئے, تم پہ عذاب لے آئے, تم پہ مصیبت لے آئے. اب دیکھ لیں
کہ ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ایمان کا کمال یہ ہے کہ بھئی مخلوق کائنات سب میں سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، حرم میں یہ نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی مختلف لوگ دلیلیں بنانے لگ پڑتے ہیں کہ حضور نے بلایا، وہ جب بلایا اس کے بعد منع بھی فرمایا کہ مشرک یہ حرم میں نہیں آ سکتے۔ بھائی مشرک تو مشرک رہ گئے، دجال کو بھی مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لائٹیں وغیرہ بند ہوں نا تو مسجد نبوی کس طرح چمک رہی ہوتی ہے رات کے وقت، آس پاس اندھیرا ہو اور مسجد نبوی کو آپ دیکھیں تو کیسے جگمگا رہی ہوتی ہے۔ جب دجال مدینے آئے گا اور مدینے میں داخل ہونے لگے گا نا تو فرشتے اسے پیچھے دھکیلیں گے۔ وہ کیا جملہ بولے گا؟ وہ کہے گا مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے، ھذا قصر احمد الابیض، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا محل ہے۔ مسجد نبوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا محل ہے۔ تو مسجد نبوی کے بارے میں دجال یوں بولے گا، وہاں ناپاکوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جنازوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ مشرکین کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات کاروباری اور اس طرح کے معاملات، کوئی عیسائی مر جاتا ہے، کوئی دوسرا کافر مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ کافر مر جاتے ہیں تو ہمارے مسلمان نوجوان وہ RIP لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اب RIP ریسٹ ان پیس دعا کرنے ہیں کافر کے لیے، جائز نہیں ہے کہ کافر کے لیے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کی جائے، اس کے لیے امن و سلامتی کی دعا کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں یہ طے کر دیا ہے کہ بخشش صرف اور صرف مومن کی ہوگی، جو مومن نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو اس کے لیے دعا کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی منافقوں کے خلاف اور کافروں سے جہاد کرو، ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پلٹنے کا۔ تو جب جہاد کی علامات پائی جائیں، مسلمان مضبوط ہوں اور بحیثیت حاکم اگر یہ کہہ دے کہ اب جہاد کرنا ہے تو پھر پہلے تو جو فوج ہے وہ جائے گی، وہ جب اگر شہید ہوتے ہیں تو پھر مسلمان دیگر کو حکم ہوتا ہے جہاد میں جانے کا۔ ہم تو تیار ہیں۔ حدیث میں فرمایا جس کے دل میں ساری زندگی جہاد کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، وہ بندہ بستر پہ مر گیا اور دل میں جہاد کی خواہش ہی نہیں تھی، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف جہاد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جہاد کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ میرا رب ہمیں دین اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔